اس داد سے برساں گزر گیا کدو عرش کروڑا آوے گا انہاں کاغاں وچ انہاں سر وچ ہر بار سجا گئی میری عمر جب بیان تصویر گئی میری عمر تصویر جب سورج ڈوب جائے رات ملے ہر پاس اندھیرا ہو جانا بس سونے دیا یاداں دے دیوے اٹھ اٹھ کے میں چلے وظیفے نہیں کیتے میں چلے وظیفے نہیں کیتے ایک عمل کمایا دنیا کے ان ڈٹھیاں جس بات نصیباں وادی تے تڑیا سلطان رسولاں دا او بات تصور وچ چم چم اکھیاں نال
تصویر میری عمر سردار فرشتیاں نگر دے وچ جد پوچھیا کیویں گزر گئی تے میں آکھاں گا بس زندگی وچ اودا یار بنا لیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین کا احسان کہ جس مالک الملک کو وحدہ لا شریک ہے زندگی کے اندر ایک مرتبہ پھر میں نے اور آپ تمام احباب کو اپنے گھر کے اندر حاضر اور دینوں کا عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین میں نے حق کہنا دی آپ کو حق سنا دی پھر سارے سنا کہ اللہ رب العالمین عمل کرم کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ حضرات مولانا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی لڑائی اولاد کے اندر ارشاد فرمایا کہ اپنے آپ کو بھی غربت کی حد کو بچاؤ، اللہ کی عذاب کو بچاؤ اور اپنے اہل عیال کو بھی اللہ کے عذاب کو بچاؤ۔ ساڑھے معاشرے کے اندر بہت ساری برائیاں اور انہاں برائیاں کی تار آن کے بچیاں نے سر اٹھتے چھوڑ دیتی جاتی ہے۔ بہانہ بچیاں کو بنایا جاتا ہے گھر دے اندر فحاشی کیبل دی لانا فلماں دی لانا ہر گھر ہوتی ہے، مگر بہانہ یہ بنایا جاتا ہے کہ ساڑھے بچیاں کا شوق ہے اور اس لعنت دے اندر بدعمل دے اندر ہر وہ بندہ شامل ہے۔ بڑے بڑے معزز حضرات بھی، نمازی حاجی بھی انہاں دیاں گڈیاں وچ گانے چل رہے ہوتے، اگر پوچھا جائے کہ وجہ کی ہے تے جواب ملتا ہے کہ ساڈا نہیں بلکہ ساڈے بچیاں کا شوق ہے۔ شادی کا موقع ہو فحاشی پھیلائی جاتی ہے اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کی جاتی ہے، پیسہ ضائع کیتا جاتا ہے، برباد کیتا جاتا ہے۔ کچھ حاجی صاحب تسی تے بڑے بھیگ ہو
نمازی ہو پرہیزگار ہو، کیا تمہیں یہ زیب دیتا ہے کہ یہ اچھی کام کرو جواب معقول ملے گا نہیں سادہ نہیں کر کے ساڑھے بچیاں دسو۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے حضور قبول کرنے والے اور شیطان کا بھائی قرار دیتا ہے۔ ساری رات گھر کے اندر فلمیں چل رہی ہیں ہوگی، وہ کم جنہوں کی اجازت نہ اللہ دیتا ہے نہ رسول دیتے ہیں، پوچھیا جائے کیوں جواب ملتا ہے ساڑھا نہیں ساڑھے بچیاں دسو۔ پہلے کچھ عرصہ پہلے فلم دیکھنے واسطے 4 بندے گھرتے سن سے جناب جا کے کعبہ میں جا کے فلم دیکھتے، پھر چائنا کی ترقی ہوئی، ہر بندے نے موبائل لے لیا، جڑا اس رش میں نہیں سی جا سکتا اب وہ اپنے گھر دے تک اس بیماری میں پڑنے لگا۔ لوگ سو جاتے ہیں، 8 نوجوان مصروف گیم کھیل رہے ہیں، اور جب صبح تہجد کا ویلا ہوتا ہے تو 3 کا ٹائم ہوتا ہے اور نوجوان سو جاتا ہے، اور اہل اللہ کیونکہ وہ ٹائم رب دیا عطاواں کا ٹائم ہوتا ہے، رب آواز دیتا ہے میرے بندے آؤ میرا دروازہ رحمت کھلا، جڑا ساری رات کا نہیں دیکھتا رہا کھیلتا رہا، پورے ساؤنڈ کا ٹائم ہو گیا، اور اہل عشق اہل محبت اہل اللہ اس ویلے رب کی بارگاہ میں علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا، وہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا، جس ویلے رب المنور کا ویلا آیا، اڈا نوجوان سو گیا اور فجر کی نماز پڑھ سکیا، نہ عشاء بھی پڑھ سکیا، نہ رب کو یاد کر سکیا، نہ قرآن کی تلاوت کر سکیا۔ حضرات محترم غور اس بات کرو کہ جب گھر کے اندر شادی ہوئے خوشی ہوئے بے حیائی تے فحاشی کو پھیلایا جاتا ہے، والدین کو پوچھا جائے کیوں کر رہے ہو، آواز آتی ہے ساڈا نہیں ساڈے بچیاں کا شوق ہے۔ حضرات محترم سانوں یہ چنگا نہیں لگتا مگر ساڈے بچیاں کا شوق ہے۔ یاد رکھو کہ تسی اپنے انہاں بچیاں کو نہیں روک سکتے نا، انہاں بچیاں کے ذمہ دار تسی آپ ہو۔ اور نوجوان کو نہیں پتا جو بزرگ لوگ نے انہوں نے شاید پتا ہوئے کہ جب سکھاں دی دعا دی بارات نکل رہی ہوئے نا، اگر راستے میں مسجد آ جاوے تو وہ اپنے گاجے باجے بند کر دیتے سن، رب دے گھر دا حیا کرتے سن اور کہندے سن کہ مسلماناں دی عبادت گاہ ہے، لہذا گانیاں نوں بند کر دیتا ہے۔ اور اج دا مسلمان شادی ہوئے خوشی کا موقع ہوئے مسجد کے آس پاس مسجد کا تقدس استعمال کرتا ہے، گانیاں دی آواز کو بلند کیتا جاتا ہے، میوزک کی آواز کو بلند کیتا جاتا ہے۔ ایمان نال دسو کیا ایسے لوگوں کو بندہ تو آکھے یا مسلمان برائے مسلمان؟ علامہ اقبال نے لوگوں کے بارے میں فرمایا یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود، یہ ایسے مسلمان نہیں کہ جنہوں یہودی بھی دیکھ کے شرما جان کے کیسا کم کر کرتے ہیں۔ اور اگر ساڑی اس حالت میں بھی اللہ کی ذات سانو پکڑ نہیں رہی، سانو چھوڑ رہی ہے کہ اسی بجائے اللہ کی قدرت اور پکڑ کا انکار کرنے غور کریے کہ کدھرے
سانو پکڑ اس وجہ تو نہیں ہو رہی کہ کدھر ساڈے رب کو ساڈے نبی دیاں مبارک ہلا وچ منگیاں ہوئیاں دعاواں دا حیات نہیں آ رہا کدھر میرا رب میرے معبود دیاں منگیاں ہوئی دعاواں دا حیات نہیں کیا کرتا کہ سانو عذاب نہیں دے رہا چھوڑ دیتی جا رہی ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر اللہ نے فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم معبود میں انہاں تے عذاب کیویں نازل کراں جب کہ تو انہاں وچ موجود ہوے میری غیرت میں گوارا نہیں محبوبہ میں تیری موجودگی وچ انہاں نوں اپنا عذاب دیا حضرات محترم جے محبوب دی موجودگی وچ اللہ دشمناں نوں عذاب نہیں دیندا اسی تے اپنی والے دا کلمہ پڑھتے ہیں اللہ اسی تے کبھی والے دے غلام آپ دا نام لیتے ہیں آپ نال محبت کرنے والے ہیں جے رب انہاں نوں عذاب نہیں دیندا تے رب اساں بھی عذاب نہیں دے گا مگر سوچنا پڑے گا کیا ساڈے اندر کوئی مسلماناں والی گل ہے کہ کوئی مسلماناں والا کم ہے کہ اللہ سانو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ سن رب دا قرآن محبت کا سو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ حضرت فاروق اعظم یا کسی صحابی نے نبی کریم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانے کی سونے ربا ایک تے سمجھ آ گئی ہے اپنے آپ کو اللہ نے عذاب کو بچا لیا جائے اپنے اہل و عیال کو گھر والیاں کس طرح بچایا جائے میرے نبی نے فرمایا میرے رام ادا مطلب ہے جنا گلا تے روحان کو کیا گیا ہے انہاں گھر والیاں کو بھی روکو نماز بھی پڑھو گھر والیاں کو بھی نماز دا حکم دیو انہاں کو برائی کو روکو آپ بھی برائی کو روک جاؤ انہاں کو بھی منع کرو آپ بھی منع ہو جاؤ اس کا مطلب ہے اپنے آپ کو بھی بچاؤ تے اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ سبحان اللہ حضرات محترم یاد رکھیا جے ایک بندہ یہ واقعہ کتابہ میں موجود ہے ایک بندے نے اپنے جسم کے شیر دی کھال لگا کے بڑے متکبرانہ انداز میں چلتا پیا جانا ہے کسی اللہ والے نے دیکھا دیکھ کے فرمایا جملہ بڑا غور نال سنیا جے بڑا ہیبتناک جملہ فرمایا اور شیر دی کھال پار کے جان والے میری گل ذرا کن کھول کے سن لے انہیں آقیا کی کہنا چاہتے ہو فرمایا ایک کھال جنی ہے سی وہ کول نہیں رہی تے تیرے کول کتنے رہے گی یعنی وہ بھی مر گیا ہے وہ بھی ختم ہو گیا ہے ایک دن آئے گا تے وہ بھی ختم کر دیتا جائے گا تیرا نام و نشان مٹ جائے گا نالی اللہ والے نے ایک قبر والے اشارہ کر کے فرمایا کیسے حسین کی قبر پہ کانٹوں کی مار ہے کیسے حسین کی کیسے حسین کی قبر پہ کانٹوں کی مار ہے وہ خون سا بدن وہ نزاکت کہاں گئی وہ نزاکت کہاں گئی حذیر بن عیاض بغداد کا بہت بڑا مشہور ڈاکو سی ہر روز ڈاکے مارتا سی ایک رات ڈاکا پڑھنے واسطے کسی نے گھر دے اندر داخل ہویا رات دا ویلا جدوں اندر داخل ہویا
کنا وچ مٹھی مٹھی قرآن دی تلاوت دی آواز آئی پڑھن والا پیا پڑھدا ہے الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وقت علیہ وقت نہیں آیا کہ تمہاروں اللہ دی یاد تو آدھے دنوں میں آ جائے اور کسی اللہ دی یاد کر کے اللہ کو ڈر جاؤ بس دس کے کل بھی آواز آئی بے ہوش ہو کے زمین تے گر گیا لکھ دے نے لکھن والے جب ہوش آیا تے سرداری ولیاں دی سرداری مل گئی سی سرداری مل گئی پھر ڈر کے مارنے چھوڑ دیتے گناہ کرنے چھوڑ دیتے ایک اپنی جھونپڑی بنا لی وقت دے بادشاہ بھی کر کرنا گوارا نہیں کر دے فرمایا میری جھونپڑی کے دو دروازے میں اگر بادشاہ میرے نال ملاقات کرنے واسطے اس دروازے تو آئے گا میں ادھر باہر نکل جاواں گا اگر اس دروازے تو آئے گا میں ادھر باہر نکل جاواں گا کیونکہ ہن مینوں کسے بادشاہ دی ضرورت نہیں میں ادھے دروازے تے آ گیا وا جڑا کائنات دا والی ہے آج ہر بندہ مسائل کی گل کرتا ہے ہر بندہ مسائل کی گل کرتا ہے اگر تاجر ہے یا مزدور ہے عورت ہے یا مرد ہے امیر ہوئے یا غریب ہوئے لیکن اگر مسائل لکھتے ہر ایک بندے سے کچھ فرائض بھی نے صرف مسائل کی گل کی جاتی ہے فرائض کو چھوڑ دیتا جاتا ہے حضرات محترم یاد رکھیا جی شاید مسائل کا حل فرائض کی ادائیگی کو واجب ہوئے فرائض اگر ادا کرو تو مسائل کا حل ہو جائے جڑے لوگ حقوق اللہ حقوق العباد کو چھوڑ کے نظر انداز کر کے دامن نبوت کو چھوڑ دیں اللہ نے انہوں نے مسائل میں اٹھا دیتا ہے یاد رکھو جیڑا میرا رب جانوراں دے مسائل حل کرتا ہے جیڑا میرا رب پتھر دے اندر کیڑیاں دے مسائل حل کرتا ہے کیا کوئی شان نہیں کہ وہ اشرف المخلوقات دے مسائل بھی حل فرما دے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بندیاں کو اللہ کے حقوق ادا کروا دیتے ہیں نماز روزہ زکات حج حضرات محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بندیاں کو رب کے حقوق ادا فرمائے نے ادا کروا دیتے ہیں بندیاں کو لینا مشکل ہے رب کو لینا آسان ہے پھر رب کو لینے والے محمد عربی نے اللہ اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ہاتھ اٹھاتے ہیں ادھر دعا قبول ہو جاتی ہے پھر کیوں نہ کیے بخشش کہاں ہے صاحب قرآن تیرے بغیر بخشش کہاں ہے صاحب قرآن تیرے بغیر ملتی نہیں دولت ایمان تیرے بغیر ملتی نہیں دولت ایمان یار ہر بشر نے تسلیم کر لیا انسان بن سکا کبھی انسان تیرے بغیر انسان نہ بن سکا کبھی انسان تیرے بغیر انسان نہ بن سکا کبھی انسان تیرے بغیر اس دور دے اندر حضرات محترم یاد رکھیا جے بڑے اچھے لوگوں کی صحبت کی سخت ضرورت ہے اگر بد کردار دے نال بیٹھو گے جتھے ہو گرے گا اٹھی تسے بھی گر جاؤ گے ساری عمر سکون نہیں ملے گا اگر سکون چاہتے ہو یا رب دے گھر وچ ملے گا یا رب دی یاد وچ ملے گا یا مدینے دی مٹی نو اکھاں دا سرما بنا کے ملے گا اے خدا کا شکر نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب مسلمان بھی بنایا اشرف المخلوقات بھی بنایا پھر سونے نبی دا امتی بنا کے ساڑے تھی اپنا سب تو بڑا عظیم فضل فرما
بتا دے سارے کی نعمت سب عطا فرمائیے خدا را دور آ گیا وقت آ گیا ہے اپنے ایمان کی حفاظت کی جائے اس کو بڑی کوئی دولت نہیں ہے اتنے دو تولے سونے دے واسطے چوکیدار مقرر کیتے جاندے نے پھر بھی جھٹکا لگا رہتا ہے کوئی رہ نہ جائے پر تیرے میرے دل سے ہر وقت شیطان کا حملہ رہتا ہے کدے فحاشی اریانی کا حملہ کدی خدا دی نافرمانی کا حملہ اپنے آپ کو بچاؤ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ دے الفاظ یاد آتے ہیں علامہ اقبال فرماتے ہیں اپنی خودی کو بچا اپنی کھوئی ہوئی غیرت ایمانی کو بچا گندے ماحول وچوں اپنے آپ کو کر کے بدل دے اپنے آپ کو بچا اپنے دل وچ اللہ دی یاد کو پیدا کر دے کیونکہ خودی کی جلوتوں میں مصطفی خودی کی جلوتوں میں مصطفی اور خودی کی خلوتوں میں کبریائی خودی کی خلوتوں میں کبریائی زمین و آسمان عرش و کرسی خودی کی زد میں ہے ساری خدائی ارے خودی کی زد میں ہے بس ساری خدائی خودی کی زد میں ہے ساری خدائی ساری رات سماجھے کا نوجوان موبائلہ سے لگایا فلمہ پیا دیکھ رہا ہے آج دور دی بڑی بیماری آ گئی ہے باب جی کے نام کو مشہور کی دی گئی ہے ساری رات نوجوان نہ کھان دی پروائے نہ سون دی پروائے ساری رات کے ماتے مصروف ہے صبح جس ویلے رات دیاں تاما کا ویلا ہونا ہے اہل اللہ جدو رب کو یاد کرنے واسطے مسلح دیا جاندے تھے نوجوان کو یا دن نہ تیمیں اکھاں بند کر کے سو جاتا ہے نہ نماز دی فکرے نہ قرآن دی فکرے علامہ اقبال فرماتے نے وہ نانا گر گئے سجدے میں وہ نانا جنہوں سمجھ نہیں آئی کہ اسی اپنا کتنا نقصان بے کر دیا وہ نانا گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا جب وقت قیام آیا شادیاں کے بحثی کو پھیلایا جاتا ہے بڑیاں رسمات دی عمل کیتا جاتا ہے سنو میرے بھائیوں پہ میرے بزرگوں سنت مصطفیٰ دی عمل کرنے والے ہو شادی کرنا سنت مصطفیٰ ہے بولو سنت مصطفیٰ کچھی روان اور بولو شادی کرنا میرے نبی دی سنت مصطفیٰ ہے سنت مصطفیٰ ہے لیکن اگر اس سنت کی بنیاد کو غلط طریقے سے استعمال کیتا جائے گا شادی دے موقع تے غلط رسم و رواج کو کیتا جائے گا شادی دے موقع تے میرے نبی کی سنت کو پامال کیتا جائے گا شریعت دیاں دنیا کو اڑایا جائے گا دین کو مذاق سمجھا جائے گا ہر گھر کے اندر جب بھی شادی کا موقع آئے کہ وہ کام کیتے جاندے نے جنہوں حرام کرا دیتا گیا اسلام دے اندر شریعت دے اندر لیکن اگر منع کیتا جائے تو بڑا ہی معقول جواب مل جائے کہ شادی دے موقع تے بھی اگر ایسا نہ کریے خوشی نہ منائیے پردی نہ کریے تو کدو پردی کرانگے لیکن میرے بھائیو یاد رکھیا جے اسانے زندگی دے اندر کئیاں خانداناں نوں رلدیا ہویا ویکھیا ہے کئیاں رشتیاں نوں ٹوٹدا ہویا ویکھیا ہے انہاں دی بنیاد کی ہے جس ویلے سنت دی بنیاد رکھو اس نویں نظام دی بنیاد رکھو شادی دی بنیاد رکھو اگر سنت مصطفیٰ نوں بنا بنایا جائے تے میرے رب نوں میرے نبی
نبی کی سنت کو گوارا نہیں کہ کوئی سنت کا مذاق بنایا جائے، سنت کو کمال کیتا جائے، نبی کریم کی سنت یا دھجیاں اڑایا جائے، رب نو یہ برداشت نہیں، پھر وہ گھراں وچ سکون نہیں دے آندا، پھر انہاں گھراں وچ کوئی چیز نہیں رہندی، پھر وہ رشتے ٹوٹ جاندے نے، خاندان دے خاندان تباہ ہو جاندے نے۔ اگر چاہتے ہو رشتے کر کے سکون مل جائے کہ انہی ایک ہی گل ہے مسلمانوں، جتنی بنیاد رکھو وہ کم کرو جنہ بھی اجازت میرا رب بھی دیتا ہے، میرے مصطفیٰ بھی دیتے ہیں۔ اگر انہاں کرنا عمل نہیں کرو گے، اپنی مرضی کرو گے، پھر یاد رکھ لو گے زندگی دے چند دن گزر جان گے، پر اس دن آکڑ تے مغروری اے نکل جاوے گی ساری۔ او یارو جس دن کے سرور عالم اے نہیں امت میری، قیامت کا دن بڑا ڈاڈا دن ہوئے گا، مسلمانوں باپ بیٹے کو نس جائے گا، ماں بھی کو نس جائے گی، رشتہ دار کو نس جائے گا، یار کو نس جائے گا، کوئی سہارا نظر نہیں آئے گا۔ اگر سہارا ہے تو کملی والے نظام ہوئے گی، لیکن اگر سہارا ملے گا جب آج سونے کا غلام بن جائے گا، اگر سونے دنار تعلق ٹھیک نہیں ہوئے گا، انہاں دی گل نو نہیں منے گا، پھر یاد رکھیاں جے بزرگاں نے سبق دس دتا ہے کہ اس دن آکڑ تے مغروری نکل جاوے گی تیری، جس دن کیا سرور عالم اے نہیں امت میری۔ جڑے بندے ایسا کر چکے نے، شادیاں دے موقع تے اپنا پیسہ ضائع کر چکے نے، کرن کے بعد ہن شرمندہ نے، کم از کم میرے کم عقل ذہن دے مطابق ہن اس گناہ دا کفارہ ہے کہ جتنی دولت فحاشیاں دے کماں دے برائیاں دے کماں دے لگا دیتی ہے، اتنی ہی دولت اللہ دے نیک کماں دے ملان دی ضرورت ہے۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو یاد رکھو نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے غافل مسلمانوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے غافل مسلمانوں، تمہاری داستان تقدی نہ ہوگی داستانوں میں۔ فرمایا کہ اس دنیا میں موجود نہیں، اتنے جڑی شہر بھی پیار کرو گے ایک دن چھوڑنا پڑے گا۔ وہ مکان خون پسینے دی کمائی نال بنایا جے، اپنی آل اولاد نال پیار کیتا جے، محبت کیتی جے، مسلمانوں جس ویلے روح جسم وچوں نکل جائے گی، گھر دی اندر جڑیاں اپنی محبت دے نال چیزاں لے کے آندا رہیاں نے، انہاں چیزاں نوں تے گھروں نہیں کڈیا جائے گا، مگر تینوں نکال دتا جائے گا، ہر چیز گھر دے اندر رکھ لی جائے گی، تیری ہر دولت تے قبضہ کر لیا جائے گا۔ اور یارو اتنے تک کہ لیٹرین کیڑی چیز ہوندی ہے انہوں بھی نہیں کڈیا جائے گا، مگر تینوں مینوں گھر وچ قبر بنان دی بھی اجازت نہیں دتی جائے گی، گھر وچوں کڈ دتا جائے گا۔ اور جتھے ایک بادشاہ دی قبر ہوندی ہے اتھے ہی گھر دی قبر بن جائے گی۔ بزرگ فرماندے نے بڑے بڑے شاہ زور ہزاراں اس دنیا اندر آئے، جب پیام اجل دا آیا کہ بستر دھاڑ اٹھائے،
ایک مسلمان اپنے کاروبار واسطے قرآن کو جائے نہ کام کرنے واسطے راہ کاندے ہیں کوئی اچھے ہوتے ہیں کچھ بڑے ہوتے ہیں اگر گالا نہیں کرنا نا دکاندار ہو تو دکاندار گالا سے برداشت کر لگے گا مگر اپنا کاروبار نہیں چھوڑے کیونکہ پیسے ملے زندگی کی ضروریات کو پورا کیا جاتی ہے اگر وہی بندہ مسجد میں جا رہے چھوٹی جی گل ہو جائے کئی لوگوں کو دیکھتے ہیں لوگ مسجدیں چھوڑ کے چلے کیوں کہ یہ رب کا معاملہ دکان نہیں چھوڑی کاروبار نہیں چھوڑیا کچھ پیسے ملے رب کے گھر میں ایک چھوٹی جی گل کی وجہ کو چھوڑ دیتا ہے کیونکہ اس کے پیسے نکال کے ثواب ہوگا اور رب کا معاملہ حضرات محترم اپنا کام ہو رہے کہ بندہ فضول مرضیاں کر دے اگر رب کے نام دے مسجد کے نام دے مدرسے کے نام دے کچھ منگیا جائے تو لوگ کیڑے کیڑے دے دیتے حالانکہ اللہ تواڈے کو نہیں مانگ رہا تواڈا ذاتی نہیں مانگ رہا اللہ فرماتا ہے میں جڑا میری بارگاہ میں دیو گے نا قرآن چاہتا ہے فَيُضَاعِفُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا اللہ فرماتا ہے پھر میں تواڈے نال وعدہ کرنا ہے جڑا مینوں ایک دے گا میں انہوں 10 دے گا جڑا مینوں 10 دے گا میں انہوں 100 دیاں گا اللہ فرماتا ہے میں چڑھا کے انہوں عطا سبحان اللہ کیونکہ انسان عزت اور شہرت کا طالب ہے حالانکہ اگر خدا کا طالب ہو جائے عزت اور شہرت کے قدمہ میں چاہ جائے اور ایسا بندہ جو ہو جائے اللہ تعالیٰ اپنے واسطے زمین و آسمان کو مضبوط کر دے اللہ میں ایک بات فرمانے نے نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کی حضرت بھائی عزیز بستامی رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ جا رہے سن دو بندے آپس میں جھگڑا کر رہے سن ایک کہتا ہے زمین سے جھگڑا ہو جائے ایک کہتا ہے زمین میری ہے دوسرا کہتا ہے میری بھائی عزیز بستامی رحمت اللہ علیہ تک گزر ہو یا فرمایا کون سے گھر دے فرمایا اے گھر انہوں نے آگیا میں تیرے بارے فیصلہ کرائی ناراض ہو جائے گا اگر فیصلہ کرا تو ناراض ہو جائے چل کوئی عظیم جا کام کرنے فرمایا زمین تو دس کے تو کس لیے زمین بول کے کہہ دیے کہ یہ دونوں جھوٹ بولتے تھے میں انہاں دی نہیں ہاں ال قریب اے میرا لقمہ بڑھتا میرے وچ آ جاندے میں انہاں نوں سنبھال لواں میں انہاں دی نہیں ہاں اے میری حضرات کے محترم کہ دنیا 4 دنوں کا میلہ ہے لکھے وچ نہیں ہے خدا نال پیار کرو خدا دے معبود کرو اور اگر ہو سکتے ہیں تو یہ جڑا کسی خدا دے گھر میں دیتے ہو نا یہی تمہارا آخرت کا خزانہ ہے اور میرے رب نے فرمایا کوئی بندہ اگر ایک کھجور دے دے نا صدقہ نیت دے نال اللہ انہوں اپنے کول رکھدا ہے انہی نیت دے مطابق اللہ انہوں بڑھاتا رہتا ہے اتنے تک کہ قیامت والے دن کو ایک پہاڑ کی طرح آ جائے پہاڑ کی طرح کھجور بن جائے گی اللہ بنا کو ملتا ہے اس واسطے اسی اپنی ذات واسطے نہیں مانگ رہے یہ خدا کا گھر ہے تسی آندے ہوئے آباد ہوتا ہے آباد ہے اتنی ضروریات بھی ہیں دوسری مندر میں بھی اتنے بھی اسی منگتے نہیں تہاڈا آپ حق بنتا ہے کہ دل کو کھول کے اس رب دے گھر کی خدمت کرو یہ نہیں کہ تمہاروں ملے گا نہیں جدوں تہاڈی